کہ کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو نیا بجٹ اب 10 تاریخ کو آئے گا اس میں آپ کو کیا ایسے نوٹیبل چیزیں کہ جو ہمیں دیکھنی چاہیے؟ جو باتیں بھی جی ایک ہی چیز چاہیے کہ جب بجٹ کی لا پاس ہو اس کو ریسپیکٹ کریں، اس کو چینج نہ کریں. بجٹ ہمارا، میں بار بار عامر صاحب آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، بجٹ ہمارا 2 ہفتے نہیں چلتا، 2 ہفتے کے بعد خود ہی توڑنا شروع کر. مجھے بتائیں بجٹ جب بن جاتا ہے، چلے پچھلے انہوں نے اس سال میں 60 نئی ایجنسیز بنائی ہیں. مجھے دکھا دیں پچھلے بجٹ میں کہاں لکھا ہوا تھا. اس بجٹ میں مجھے یہ دکھا دیں اگلے سال کتنی نئی ایجنسیز انہوں نے بنانی ہے، وہ اس بجٹ میں لکھا ہو. یعنی کہ سال کے بیچ میں سڈنلی خیال آگو ہو جو آپ یہ بنا دو، نئی ایجنسیز بن جاتی ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. سڈنلی پرائم منسٹر بنا اس کو. مجھے بتا دیں پچھلے سال کے بجٹ میں کتنا لکھا ہوتا پرائم منسٹر صاحب نے کتنا ریلیف دینا ہے، کتنے پیسے دینے ہیں، کیا کرنا ہے؟ کوئی نہیں لکھا ہوتا. اپنی مرضی سے چینج کرتے. مجھے دکھا دیں اس سال جو سپلیمنٹری بجٹ آ رہا ہے وہ پچھلے بجٹ سے کیسا کمپیئر کرتا تھا. کیا فرق؟ مجھے دکھا دیں کتنی انہوں نے سپلیمنٹری میں ادھر ادھر چینجز کی. تو پہلی چیز تو بجٹ میں ٹھہراؤ لے کے آئے. بجٹ ہوتا ہے ایک بڑا سوفسٹیکیٹڈ اور بڑا ریسپیکٹیبل ڈاکیومنٹ، اس میں ٹھہراؤ لے کے آئے. دوسری چیز، نیٹ ٹیکسز 0 ہونے چاہیے، بلکہ ٹیکس کم ہونا چاہیے. انڈیا نے بھی ٹیکس کم کر دیا، سب نے ٹیکس کم کر دیا. ہم بڑھائی جاتے ہیں. بھائی ٹیکس کیوں بڑھا رہے ہیں؟ مجھے کوئی بتا دے پلیز، میں مان جاؤں. اورنگزیب صاحب سے کہنا کہ کلیکشن بہتر کریں، آپ جو لوگ نیٹ سے باہر ہیں ان کو لے کر آئیں. بڑا آپ نے اہم نقطہ اٹھایا. ایک میں چاہوں گا کہ وضاحت، بلکہ آپ اس پہ اپنی رائے دیں کہ پاکستان نے بڑی مشکلوں سے اپنا کہتے ہیں نا تجارتی توازن کو بہتر کیا، اور مطلب ہے کرنٹ اکاؤنٹ کو بھی کسی طرح سے ڈیفیسٹ سے سرپلس میں لے کر آ گئے. اب آئی ایم ایف کی کنڈیشنز یہ ہیں کہ کچھ درآمدات میں مزید نرمی لائی جائے. اب وہ استعمال شدہ گاڑیوں تک کی درآمد کی بات کریں، اس میں ظاہر ہماری یہاں 2 موقف ہیں. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ جی انڈسٹری کو پروٹیکٹ کیا جائے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی کھلے عام جتنی گاڑیاں منگائیں اور آپ برآمدات کو ڈھیل دے دیں. آپ کی کیا رائے ہے کہ کون سا راستہ ہمارے لیے بہتر ہوگا؟ اور یہ آئی ایم ایف کیوں زور دے رہا ہے کہ جی ہم جو ہے اپنی انڈسٹری کو پروٹیکٹ نہ کریں اور درآمدات پہ زیادہ زور دیں؟ جی عامر صاحب، آپ کے بچے ہیں نا؟ جی. کتنے بڑے ہو گئے؟ ماشاءاللہ ہو گئے، مطلب اچھے خاصے بڑے ہو گئے. جی ٹھیک ہے نا. آپ 50 سال کے بچے کو پروٹیکشن دیتے ہیں؟ ہماری انڈسٹری 70 سال پرانی ہے یار، ابھی بھی پروٹیکشن مانگتی ہے. مطلب پروٹیکشن ان کو 70 سال سے مل رہی ہے، انہوں نے ہمیں ابھی کیا دیا؟ پوری گاڑی بھی نہیں بن کے دی. ہاں صحیح بات ہے. ابھی بھی میں آن پہ گاڑی لیتا ہوں، بلیک میں لیتا ہوں. میں نہیں لیتا شو روم سے بھی لیتا ہوں تو مجھے پہلے پیسے دینے ہوتے ہیں، 6 مہینے انتظار کرنا ہوتا ہے. عامر صاحب آئی ایم ایف بالکل ٹھیک کر رہا ہے، امپورٹس کو کھولے. اور یہ جو آپ کو میں انگلی ہلا رہا تھا کہ کوئی نہیں ہمارا توازن ٹھیک ہوا، نہیں ہوا. آپ نے ایکسچینج کے رکھا ہوا ہے، آپ نے ایکسچینج ریٹ کو روک کر رکھا ہوا. آج صبح خبر تھی ایک اسٹیٹ بینک نے پچھلے سال $9 بلین خرچے ایکسچینج ریٹ کو 280 پہ رکھنے کے لیے. بھائی کیوں ایکسچینج ریٹ کو روکتے ہو؟ میں نے ایک پیپر لکھا تھا آج سے 3-4 سال پہلے، 5 ایپیسوڈز ہو چکے ہیں جہاں ہم ایکسچینج ریٹ کو روک کے اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں. اس وقت پھر آپ سمجھتے ہیں روکا ہوا، لیکن اب تو کچھ دباؤ میں آ گیا. میں دیکھ رہا ہوں پچھلے کئی دن سے ڈالر پاؤنڈ جو ہے وہ قدر میں اضافہ ہو رہا ہے اس کی. جی ہوگا، ہونا بھی چاہیے، ہونے دیں آرام سے. یہ جب نہیں ہونے دیتے تو پھر پھٹتا ہے بم. آرام سے ہونے دیں، بم پھٹے گا ورنہ. اور ریزروز کو بڑھائیں. ہمارے ریزروز ابھی بھی چین نے آج ہمیں 5 بلین کی چھوٹ دی ہے. جی ٹھیک. اب بھوکے بھیک مانگ گزارا کریں یار. انڈیا کے ریزرو 660 بلین ہے، بنگلہ دیش کے 50 بلین ہے. بھئی ہمارے کیوں زیرو ہے؟ ہمارے کیوں اتنے کم ہے؟ سر کیونکہ وقت بڑا مختصر ہے، وہ کیا کیا جائے. آپ کی باتیں مطلب ہم چاہیں گے کہ مزید تفصیل سے سنیں. لیکن ایک اور چیز جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، وہ کوئی حکومت میں نام نہیں لے رہا، کفایت شعری آپ کو ایجنڈے پہ نظر نہیں آ رہی ہے. نقصان میں چلنے والے اداروں کو جو ہے ان کو ریوائیو کرنا یا اس کی نجکاری کرنا، وہ نظر میں نہیں آ رہا. کتنا اہم ہے یہ پاکستان کے لیے؟ دیکھیے جی، بڑی باری بات ہو چکی ہے اس پہ. سب سے پہلی چیز، نجکاری ہم سے ہو نہیں سکتی. 2 چیز رکھیں، بہت سارے ادارے بینکرپٹ ہیں. سٹیل ملز بینکرپٹ، اس کی نجکاری کا کوئی فائدہ نہیں. اس میں صرف زمین کی ویلیو ہے. زمین تو آلریڈی انہوں نے بانٹ لیا آپس میں، وہاں تو سرکاری گھر اور 1000 چیزیں بن گئی ہیں. یہاں تو آپ خرید کرا سکیں اور زمین بیچ سکیں تو بات کریں. کئی جگہ یوں سی پی آئی اے میں بھی کہہ رہ گیا تھوڑی سی زمین رہ گئی. ہماری جگہ زمین بیچتے ہیں. پی ٹی سی ایل میں ہو چکا ہے، ہم نے بیچا تھا پی ٹی سی ایل 800 ملین، آج تک نہیں آیا بیکاز انہوں نے کہا بھائی زمین بھی ساتھ دو. ہمیں پرائیویٹائزیشن کرنی بھی نہیں آتی. نمبر 2، ہمیں کرنی چاہیے اسٹاک مارکیٹ. یہ جو رات کے اندھیرے میں کرتے ہیں بڈ منگوا کے، یہ اسٹوپڈ بات ہے.
اسٹاک مارکیٹ کے تھرو کریں اور پہلے آڈٹ کرا کے اوپنلی بتائیں بیچ میں کیا کیا ڈالا ہے, زمین کو باہر نکالیں پرائیویٹائزیشن سے پہلے, اور یہ پھر کام کریں. نمبر 2, آپ کی حکومت بہت بڑی ہے, آپ کے پاس 6 ملین ملازم ہیں پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ, ان کو خدا کے واسطے ہر وی آئی پی کے پاس 10-15 نوکر ہیں, 4-5-10 گاڑیاں ہیں, اور پھر 10-10 گھر ہیں, بیچ میں سرکاری ملازم. یار یہ کوئین وکٹوریا کا نظام بھی نہیں تھا.